آج ویو 360 میں اسرائیلی الیکٹرانک کباڑ پر روزی کے لیے انحصار کرنے والے ہزاروں فلسطینی کینسر کے پھیلاؤ سے پریشان. It's definitely possible that Mayar got sick because of the burning that we live with. اور ملیے گا کینیا کے ویٹ لینڈ واریر سے جنہوں نے اپنی انتھک محنت سے کچرے کا ڈھیر بن جانے والے ایک دلدلی علاقے اور اس کی وائلڈ لائف کو نئی زندگی بخشی. ایک طرح سے یہ بھی انڈیری کے دلدلی علاقے سے جڑا ہے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں مانسون کی بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور ان حالیہ بارشوں میں سب سے زیادہ نقصان بھی بلوچستان کے صوبے ہی کا ہوا ہے، جہاں صوبائی حکام کے مطابق صوبے میں اب تک 136 افراد ہلاک اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. سب سے زیادہ نقصانات لسبیلا اور قلعہ سیف اللہ کے اضلاع میں ہوئے ہیں. صوبائی حکام کے مطابق بلوچستان میں حالیہ بارشوں نے 30 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. حالیہ بارشوں سے 50,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں جبکہ 17,000 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے. صوبے میں کم از کم 10,000 مکانات تباہ ہوئے ہیں اور تقریباً 1,98,000 ایکڑ زرعی اراضی اور سڑکوں کے 565 کلومیٹر حصے کو بھی نقصان پہنچا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے بلوچستان میں بارشوں سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کے لیے 10 لاکھ روپے وفاقی حکومت کی طرف سے دینے کا اعلان کیا. یہ ہمارا گھر ہے سر، یہ تباہ ہوا ہے. ہم سیلاب سے متاثر ہے کہ ہمارا مال مویشی اور مدرسہ گھر والے سارا ختم ہے سر. ابھی مجھے پتہ نہیں کہ ہم اپنا گھر والے کدھر لے کے کدھر بیٹھے. ہم اس طرف کیا وہ اسی دن سے ابھی تک کدھر بیٹھا ہے. میرا یہ 2 بچے تلسمیہ کے مریض ہے. 48 گھنٹے سے ہم لوگ ادھر تھے سر. بارش کی وجہ سے پانی آیا، ہم لوگ اپنا گھر مکانی کے بھاگ گیا. گزشتہ ہفتے برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے ایک مضمون میں ابراج گروپ کے سربراہ کی مبینہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے غیر قانونی طور سے کی جانے والی فنڈ ریزنگ کی تفصیلات شائع ہوئیں، جس کے بعد پاکستان کے الیکشن کمیشن پر دباؤ بڑھ گیا ہے کہ وہ سالوں سے التوا میں پڑے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنائے. اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے ایک اکبر ایس بابر نے نومبر 2014 میں الیکشن کمیشن میں درخواست دی تھی کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں آنے والی کروڑوں روپے کی رقوم غیر قانونی طور پر ان اکاؤنٹس میں آئی ہیں. اس وقت پلڈیٹ یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے صدر احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. احمد صاحب، الیکشنز کے لیے فنڈنگ کرنا یا فنڈ ریزنگ کرنا اکثر مغربی ممالک میں کافی عام ہے، تو تکنیکی طور پر کیا مختلف ہے پاکستان میں اس حوالے سے، اور ممنوع فنڈنگ کیا ہے؟ دیکھیے، فنڈ ریزنگ پہ تو پاکستان کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیاں چند ایک لوگوں سے پیسے لینے کی بجائے اس کو کراؤڈ فنڈنگ کی طرف جاتی ہیں اور زیادہ لوگوں سے پیسے مانگتی ہیں. لیکن جو بڑی پابندی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی غیر ملکی شخص یا غیر ملکی کمپنی سے آپ پیسے نہیں لے سکتے، بلکہ پاکستان کے اندر بھی جو کارپوریشنز ہیں ان سے بھی پیسے نہیں لے سکتے ایک انٹرپریٹیشن کے مطابق. تو اگر آپ نے ان کی خلاف ورزی کی ہو تو اس کے کچھ سیریس کانسیکوینسز ہیں، لیکن آپ کو ویسے فنڈ ریزنگ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، خواہ آپ ملک کے اندر کریں یا ملک سے باہر کریں. مثلاً اوورسیز پاکستانیز اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو پیسے دیتے ہیں تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. تو یہ فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے، اس کا فیصلہ ہونا کتنا اہم ہے اس حوالے سے؟ میرے خیال میں اس پہ جو الزامات لگے ہیں، ایک تو وہ بہت اہم ہے اور ان کے بہت سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کا فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے. اور دوسری اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ 8 سال سے تقریباً یہ زیر التوا ہے اور بار بار اس کو ایڈجرن کیا جاتا رہا ہے، کبھی کورٹس پہ چیلنج کیا جاتا رہا ہے. تو اب اس کو کلوجر کی طرف آنا چاہیے. دیکھیے نا، اس کے اتنے سیریس کانسیکوینسز ہیں کہ پارٹیاں بھی ڈیزالو ہو سکتی ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی فارن فنڈنگ ہوئی ہے، اور اس کے ممبر بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس کا فیصلہ ہونا اور اس سٹیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی سیاسی تقسیم اس وقت پاکستان میں ہے، اس کے بعد اس فیصلے کو میرٹ پر پرکھنے میں کوئی انٹرسٹڈ بھی ہوگا؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ اس کو میرٹ پہ ہی پرکھا جائے، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ہاں جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے وہ اتنی گہری ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو اپنے یا تو آپ
किसी के हक में है या उसके ख़िलाफ़ है, और आप उसके ख़िलाफ़ जो इसके आप हक में हैं कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इसको फैक्ट्स की बुनियाद पे, मेरिट के ऊपर इसका फ़ैसला आना चाहिए, और फिर जिस पार्टी के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आए अगर वो खुश नहीं है तो उसके पास तो ये ऑप्शन है कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको जाके चैलेंज कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में फिर बिलाकर इसका फ़ैसला होगा। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर लोगों के जितने भी हमारी डिवाइड हो पॉलिटिकल, फैसला तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन और अदालतों की तरफ से आते रहना चाहिए और मेरिट के बुनियाद पे आते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ थे, पिलडैट के सदर लाहौर से हमें ज्वाइन किया उन्होंने, और बता रहे थे कि इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से पाकिस्तान में भी फंडिंग के हवाले से कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उसको रेज़ करने के लिए तरीके बताए गए हैं। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप, ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज्ज़िये। देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की ज़बान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। और अब बात करते हैं माहौलियाती आलूदगी के बारे में, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में मुसलसल मसाइल पैदा हो रहे हैं। हर हफ्ते टनों के हिसाब से नाकारा इलेक्ट्रॉनिक सामान इसराइल से मगरबी किनारे लाया जाता है। फ़लस्तीनी इसमें मौजूद तारों के अंदर का तांबा निकालने के लिए इन केबल्स को जलाते हैं और ये तांबा फिर इसराइल ही को फ़रोख्त किया जाता है। हज़ारों फ़लस्तीनी ख़ानदान रोज़ी कमाने के लिए इस पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स को जलाने का ये अमल आस पास के इलाकों में कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ के फैलाव की वजह भी बन रहा है। माया रसारोनी अभी 4 साल की हुई हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें अपनी दवाइयाँ कैसे लेनी हैं। 1 साल पहले उन्हें लुकीमिया की तशख़ीस हुई थी और वो तकरीबन मौत के मुंह में चली गई थी। माया की वालदा का ख्याल है कि तांबे निकालने के लिए प्लास्टिक की इलेक्ट्रॉनिक केबल्स को गैर कानूनी तौर पर जलाना उनकी बेटी की बीमारी के लिए कम से कम जुज़वी तौर पर जिम्मेदार है। ऐसा हेब्रोन के करीब मगरबी किनारे के इन देहातों में रोज़ाना होता है। वो इस वक्त हामला हैं और बाहर नहीं जाती क्योंकि उन्हें डर है कि जहरीला धुआं उनके बच्चे को मुतासिर कर सकता है। काला धुआं यकीनी तौर पर बच्चों को मुतासिर करता है। अस्पताल में उन्होंने मुझे बताया था कि इसकी वजह वायरस है, लेकिन ये वायरस कहाँ से आया? मैं उससे डरती हूँ जो धुएं में है। यहाँ एक गाँव के साबिक मेयर अब्दुल्ला सुवेती का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक फुजला जलाना गैर कानूनी है, लेकिन ये इसराइल के मगरबी किनारे की सरहद के करीब देहातों में हजारों फलस्तीनी खानदानों की आमदनी का जरिया भी है। इस अमल से जहरीले मादे भी पैदा होते हैं जो इलाके की हवा, मिट्टी और पानी को आलूदा करते हैं। वो इजराइल से तमाम इलेक्ट्रॉनिक नाकारा अशिया जैसे कंप्यूटर्स, केबल्स, टेलीविजन, प्लास्टिक लाते हैं और धात निकालने के लिए इसे यहाँ जला देते हैं। ये खौफनाक आलूदगी और बीमारी का सबब बनता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कैंसर फैला है और खेत अब अच्छे नहीं रहे। ये हमारे लिए बहुत बुरा है। ई कचरे को जलाने का इस खित्ते का वाहिद मुतबादिल सफ़ा रिसाइकलिंग प्लांट है, जो केबल को जलाने के बजाय इसकी प्लास्टिक की कोटिंग को महफूज तरीके से पीसता है। रिसाइकलिंग के दीगर प्रोजेक्ट्स को स्वीडन ने चंद साल पहले एक पायलट प्रोग्राम के तौर पर फंड फराहम किया था, लेकिन फ़लस्तीनियों के सियासी झगड़ों की वजह से इसे मनसूख कर दिया गया था। हम जले हुए तारों से निकाले गए तांबे की फीसद को कम करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। हम हर माह कम से कम 120 टन केबल इस्तेमाल करते हैं। तो तसव्वुर करें अगर 120 टन तार को पीसने की बजाय जलाया जाता तो क्या होता। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तारों को जलाने का काम गैर कानूनी लेकिन मुनाफा बख्श है, इसलिए इसे रोकना मुश्किल है। हालांकि इससे हर एक की सेहत मुतासिर हो रही है, खास तौर पर बच्चों की। जलाने के मरकज और कैंसर होने के ज्यादा इम्कान के बीच एक मजबूत ताल्लुक मौजूद है। मसलन वहाँ बच्चों के लिम्फोमा कैंसर के केसेस की बड़ी तादाद मौजूद है। वहाँ इस मखसूस किस्म का कैंसर होने का इम्कान आम शरह से 4 गुना ज्यादा है, और यहाँ हम सिर्फ एक किस्म के कैंसर की बात कर रहे हैं। 4 times। फिलहाल नन्ही माया कैंसर से सेहतयाब हो चुकी हैं, लेकिन इलाके में सैकड़ों दीगर फ़लस्तीनी बच्चे बीमार हो चुके हैं, और अगर जलाने का अमल बंद ना किया गया तो वो मजीद तकलीफ का शिकार हो सकते हैं। लिंडा ग्राइंडस्टीन की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। अफ्रीका के ममालिक भी इसी तरह की माहौलियाती आलूदगी के असरात और इससे जन्म लेने वाले मसाइल से महफूज नहीं है।
ماحولیاتی آلودگی سے پیدا شدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کئی کوششیں کی گئیں۔ ویٹ لینڈز یا دلدل ایک الگ ماحولیاتی نظام ہے جنہیں پانی، ماحول اور اس سے منسلک پودوں اور جانوروں کی زندگی کو کنٹرول کرنے والا ایک بنیادی عنصر سمجھا جاتا ہے۔ کینیا کی ایک ڈمپنگ سائٹ جسے اونڈری ویٹ لینڈز کہتے ہیں اب پرندوں کی قدرتی ماحول میں دیکھنے کی ایک پرسکون آرام گاہ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ڈیوڈ وکوگی جو کہ اس پروجیکٹ کے انچارج ہیں اب مزید ایسی سائٹس بنانے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ ان بگلوں کو دیکھو، نہیں وہ بگلے نہیں، وہ تو عقاب ہیں، وہ سارے عقاب ہیں، اور وہ جو واپس اڑ رہا ہے وہ بگلا ہے۔ وہ اپنے گھونسلوں میں واپس جا رہے ہیں، کچھ کیکویو میں اور کچھ مجھے نہیں معلوم کہاں۔ اس درخت کا نام موگومو ہے۔ یہ ہمارے قصبے کیکویو کی ایک ممتاز نشانی ہے جسے اس قصبے میں رہنے والے ہم لوگ روایتی طور پر ایک مقدس درخت سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم درخت ہے جو ہوا کو صاف کرتا ہے۔ ایک طرح سے یہ بھی اونڈیری کے دلدلی علاقے سے جڑا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ پرندے دن کے وقت اونڈیری جاتے ہیں اور پھر شام کو یہ دیکھیں یہاں اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں۔ کسی دلدلی علاقے کے آلودگی سے پاک ہونے کی سب سے اہم قدرتی علامت وہاں پرندوں کا ہونا ہے۔ ویٹ لینڈز کے ساتھ میری گہری وابستگی ہے، کیونکہ یہ ہماری دنیا کے لیے گردوں کی طرح ہیں جن پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ جیسن، بتاؤ وہاں چھت کا رنگ کیا ہے؟ افریقہ کے بیشتر علاقوں میں، خاص طور پر یہاں کینیا میں، بہت سے لوگ دلدلی علاقوں کو بنجر زمینیں سمجھتے ہیں، جیسے یہ کسی کام کی نہیں ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ویٹ لینڈز فضا میں موجود 30% کاربن جذب کرتی ہیں۔ اونڈیری دلدلی علاقہ 3.5 کلومیٹر رقبے پر محیط ہے۔ یہ جمہوریہ کینیا میں ہمارا سب سے بڑا دلدلی علاقہ ہے۔ یہ ہمارے پاس دریا کا سب سے بڑا طاس ہے جو دریائے اتھی کا طاس کہلاتا ہے۔ اس علاقے کے رہنے والوں کے لیے یہ دلدلی علاقہ پانی کے حصول کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ جب ہم نے 2016 میں اس سفر کا آغاز کیا تو کوئی اس جگہ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اگر آپ کو کسی مکمل طور پر آلودہ جگہ کے بارے میں بات کرنی ہوتی تو آپ کو صرف اونڈیری ویٹ لینڈ دیکھنے کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کام کا آغاز اپنی کمیونٹی کے ارد گرد بہت سارے درخت لگانے سے کیا۔ میں نے مختلف گروپوں کے ساتھ مل کر کام کیا، خاص طور پر نوجوانوں اور چرچ کے گروپس کے ساتھ، جن کے ساتھ مل کر ہم نے بہت سارے درخت لگائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ دریا کیسا نظر آتا ہے، لیکن جب 2016 میں ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو یہ مکمل طور پر خشک ہو چکا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ بالکل صاف ہے۔ ڈیوڈ اونڈیری کے دلدلی علاقے کو صاف کرنے کی بات کر رہا تھا، اور میں نے سوچا تھا یہ ناممکن ہے، یقیناً یہ بہت ہی مشکل ہوگا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کے پاس چھوٹے موٹے ضروری کام کرنے کے لیے بھی وسائل نہیں تھے۔ ہم نے دوائیں بنانے والے پودے بھی لگائے ہیں۔ یہ پودا متھیگا ہے جو کیکویو کمیونٹی کے لیے ایک اہم اثاثہ ہے۔ اسی کو ہم اپنے سوپ کے ساتھ پیتے تھے۔ وہ لوگ جو یہاں سے چارہ کاٹتے تھے خشک موسم میں پوری جگہ کو آگ لگا دیتے تاکہ تازہ سبزہ اگ سکے، اور ہم نے اسے یقینی بنایا کہ انہیں روک سکیں، کیونکہ وہ قدرتی ماحول کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔
کچھ اور بھی لوگ اس علاقے کو صاف کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے آئے تھے، لیکن پھر وہ غائب ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ ڈیوڈ بھی ان میں سے ایک ہے، لیکن خدا کا شکر ہے آج جب میں یہاں کھڑا ہوں تو مجھے اس پر بہت فخر ہے، کیونکہ یہ علاقہ یقیناً تبدیل ہو گیا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج جس کا مجھے سامنا رہا وہ لوگوں کو اس دلدلی علاقے کی اہمیت کے بارے میں قائل کرنا ہے، اور اس شعور کے ذریعے آپ آلودگی پھیلانے والوں کو تحفظ فراہم کرنے والوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پرورش کرنا اور انہیں کچھ سکھانا میری زندگی کا ایسا سب سے بڑا کام ہے جو میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ ان بچوں کے پاس کوئی ایسی اپنی جگہ ہو جہاں وہ لطف اٹھا سکیں اور اپنے بڑے ہونے کو انجوائے کر سکیں، کیونکہ زندگی کا جو حصہ عمر بھر ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے وہ بچپن کی یادیں ہیں۔ میں اپنی یہ تحریک ہر روز جاری رکھتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ نے دیکھا تھا کہ ایسے لوگ بھی تھے جو اس سے پہلے مہم چلاتے رہے اور پھر وہ لوگوں کے پاس واپس نہیں آئے۔ یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، میں انہیں بتاتا رہوں گا کہ آپ اب بھی اس دوڑ میں شامل ہیں۔ میری بنیادی توجہ پانی پر ہے۔ میں لوگوں سے یہ وعدہ نہیں کرنا چاہتا کہ میں ان کے لیے پائپ کے ذریعے پانی فراہم کر دوں گا۔ میں لوگوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں فی الوقت ان کے لیے پانی صاف کر دوں گا۔ اگر آپ پانی کی تمام کمپنیوں کو دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی پانی کے معیار کا تجزیہ فراہم نہیں کرتی، یعنی آپ کو یہ دکھانا کہ اس سال ہم نے آپ کو پانی کی اتنی مقدار دی ہے اور یہ اس طرح کا ہے۔ ہمیں اس چیز کو اب تبدیل کرنا چاہیے۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ اگر انہیں ایم سی اے کی نشست مل جاتی ہے تو وہ پہلے کی طرح آن ڈیری کی دیکھ بھال کرنا جاری رکھیں گے۔ میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ضمیر کا جائزہ لیں کہ کیا سیاست کی وجہ سے وہ اس جگہ کو فراموش تو نہیں کر دیں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ آن ڈیری میں یہ کام کرنا بند کر دیں۔ آج ہم ویٹ لینڈز کے عالمی دن کی تیاری کر رہے ہیں، ایک قومی تقریب جو یہاں اس اونڈیری ویٹ لینڈ میں منعقد ہو رہی ہے۔ میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم نے برسوں لابنگ کی ہے اور امید تھی کہ ایسا ہوگا، اور اب کیکویو میں تاریخ رقم ہو رہی ہے، کیونکہ یہ پہلی قومی تقریب ہے جو یہاں کیکویو میں ہو رہی ہے، اور اسی لیے میں بہت پرجوش ہوں۔ یہ ویٹ لینڈ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے، تو یہاں شمال کی طرف ہمارے پاس کیکویو قصبہ ہے جو یہاں سے 300 میٹر سے بھی کم فاصلے پر ہے، اور پھر اس طرف ہمارے پاس اونڈیری کا علاقہ ہے جسے ہم کیکویو کی بریڈ باسکٹ یا اناج پیدا کرنے والا علاقہ کہتے ہیں، کیونکہ یہاں کاشتکاری کی بہت سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ یہ جگہ پرندے دیکھنے والوں کے لیے ایک جنت ہے۔ یہاں پرندوں کی 76 اقسام رہتی ہیں۔ ہماری درخواست کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پرندوں کا نظارہ کرنے کے لیے کم از کم کچھ ٹاور ہوں۔ کمیونٹی کی ایک تنظیم کے طور پر ہم کسی پابندی کا نفاذ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں نیما کی ضرورت تھی، ہمیں کاؤنٹی کے اداروں کی ضرورت تھی، ہمیں دیگر اداروں کی ضرورت تھی۔
We are blessing the tree to grow and be a serious conservation. یہ کیکویو اسپرنگز نامی ایک علاقے کے لیے پانی کا ذریعہ بھی ہے۔ کیکویو اسپرنگز نیروبی شہر کو پائپ کے ذریعے پانی فراہم کرنے کا قدیم ترین ذریعہ ہے، جسے 1906 میں بنایا گیا تھا۔ چنانچہ اونڈیری 100 سال سے زیادہ عرصے سے نیروبی کو پانی فراہم کر رہا ہے۔ جب ہمارے بچے اس دنیا کے رہنما بنیں گے تو وہ ہم سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ جب ہماری ویٹ لینڈز کو تباہ کیا جا رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ جب ہماری ویٹ لینڈز کا خاتمہ کیا جا رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ ماحول کے تحفظ کے لیے میرے کام کا سنگ بنیاد یہی ہے۔ اور شو کے آخر میں آپ کو ملواتے ہیں رچ میکسم سے۔ ان کا خاندان کئی نسلوں سے وائلن بنانے کا کام کرتا ہے۔ وائلن موسیقی کی دنیا کے مقبول ترین سازوں میں سے ایک ہے، اور رچ میکسم کا خاندان وائلن بنانے سے لے کر اسے بجانے اور قدیم وائلنز کی مرمت کر کے انہیں دوبارہ کسی ماہر موسیقار کے شایان نشان بنانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ وائلن سازی کے فن میں بہت باریک بینی کی ضرورت ہے۔ رچ وائلن کے چینل پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے استعمال کی جانے والی چھینی بہت چھوٹی سی اور باریک ہے، کیونکہ اس جگہ لکڑی پر کام کرنا خاصا دشوار ہے۔ چھینی مسلسل پھسلتی رہتی ہے۔ My name is Rich Maxim. میرا نام رچ میکسم ہے۔ میں وائلن بناتا ہوں۔ میں ان کی مرمت کر کے انہیں دوبارہ بجانے کے قابل بھی بناتا ہوں۔ اس طرح میں سارنگی اور چیلو پر بھی کام کرتا ہوں۔ میری ورکشاپ ورجینیا کے شہر الیگزینڈریا میں ہے۔ I grew up with the violin. یوں کہہ لیں کہ میں وائلن کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں۔ میں 3 سال کا تھا جب میں نے اپنے والد کے ساتھ وائلن بجانا سیکھا۔ میرے خاندان میں یہ فن سن 1800 کے اواخر سے گزشتہ 5 نسلوں سے ہے۔ جس پہلے وائلن کو میں جانتا ہوں وہ میرے گریٹ گرینڈ فادر نے 1895 میں بنایا تھا۔ رچ کے پردادا ہیرلڈ بھی وائلن ساز تھے۔ یہ تصویر اس بروشر کی ہے جو انہوں نے 1910 کے لگ بھگ اپنے گاہکوں کے لیے بنایا تھا، اور اس تصویر میں وہ اپنے والد آٹس کے ساتھ ہیں جو رچ کے گریٹ گرینڈ فادر تھے، اور یہ ان کے ایک ساز کی تصویر ہے۔ اس زمانے میں شاذ و نادر ہی رنگین تصاویر نظر آتی تھیں، تو یقیناً انہوں نے بہت پیسے خرچ کر کے یہ بروشور شائع کیا ہوگا۔ اور رچ جن اوزاروں سے کام کر رہے ہیں وہ انہیں اپنے پردادا سے ورثے میں ملے تھے۔ ان میں سے کچھ اب نایاب ہیں جو ان کے پردادا کو بھی اپنے سے پہلے کی نسل سے ملے تھے۔ ایک حد تک یہ فن میں نے اپنے پردادا سے اس وقت سیکھا جب میں ان سے ملنے کے لیے پینسلوینیا کے شہر ایری جاتا تھا جہاں ان کی ورکشاپ تھی، اور پھر جب میں کالج پہنچا تو میں نے وائلن مرمت کرنے کی تکنیک سیکھنے کے لیے ورکشاپس اٹینڈ کرنی شروع کی۔ So I've got 2 bows and a violin. وائلن سازی کے فن میں رچ کی ساکھ کی وجہ سے دور دور سے لوگ ان کے پاس اپنے سازوں کی مرمت کے لیے آتے ہیں۔ رچ اپنے اس کام سے دلی طور پر خوش ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہر طرح کے موسیقاروں کے لیے ہر قسم کی سازوں پر کام کر کے میں وائلن کی دنیا کو ایسا کچھ دے رہا ہوں جو میرے بعد بھی زندہ رہے گا، اور میں اس بارے میں بھی پر امید ہوں کہ اس کام کے ذریعے میں اپنے آباء و اجداد کی اس قابل ستائش روایت کو محفوظ کر سکتا ہوں اور آگے بڑھا سکتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں اور مستقبل کی نسل کو منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ Can you take a long bow? اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voa urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔